السلام علیکم۔ جیسا کہ میں نے آپ سب کو اس سے پہلے بتلایا تھا کہ دعا کی قبولیت کے کچھ خاص شرطیں ہیں جس کے ساتھ اگر ہم دعا کریں تو اللہ ہماری دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ وہ شرائطیں جن کے ساتھ سلف صالحین صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم دعا کیا کرتے تھے، تو آئیے میں ایک ایک کر کے وہ شرطیں آپ کو بتلاتی ہوں۔ سب سے پہلے تو دعا کرنے والے کی نیت میں نہایت درجہ کا اخلاص ہو۔ دعا کرتے وقت اس کے دل میں خالق ارض و سماوات کے سوا کسی غیر کا تصور نہ ہو، اور زبان پر بھی صرف اسی کا نام ہو، اسی سے سوال ہو، اسی کے سامنے گڑ گڑایا جائے، اسی کے حضور رویا جائے، اور اسی کے لیے غایت درجہ کا خشوع اور خضوع ہونا چاہیے، اور انتہا درجے کی عاجزی اور انکساری کا اظہار ہو، اور اپنی بے بسی اور بے کسی کا اعتراف اس رب کے سامنے ہی ہونا چاہیے، اور رب العالمین کی قدرت کاملہ کا اقرار بھی ہونا چاہیے۔ ہاتھ اس ذات پاک کی طرف اٹھے ہو، سر تسلیم خم ہو، آنکھوں سے بے انتہا آنسو بہہ رہے ہو، اور پوری حیت فقیری والی ہو، اور پوری حیت گدائی سے اظہار ہو رہا ہو کہ ایک بندہ عاجز اپنے آقا اور مولا کے سامنے سراپا سوالی بنا ہے، اپنی حاجت پیش کر رہا ہے، اس سے مانگ رہا ہے، تڑپ رہا ہے، اس سے فریاد کر رہا ہے۔ جیسا کہ سورہ بینہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، اور انہیں صرف یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اس کے لیے عبادت کو خالص کر کے یکسو ہو کر۔ دعا کرتے وقت حضور قلب کی واضح ترین دلیل ترمذی اور حاکم وغیرہ کے نزدیک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ سے دعا کرو درا حالانکہ تمہیں اجابت کا یقین ہو جائے، تمہیں یقین ہو جائے کہ اب تمہاری دعا قبول ہونے والی ہے، اور تمہارا دل مطمئن ہو جائے، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غافل اور لاپرواہ دل والے کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اس لیے جب تم دعا مانگو تو پورے حاضر قلبی سے دعا مانگو، اور پورے یقین کے ساتھ اس رب کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، اور جب دعا مانگ لو اور تمہارا دل اس بات پر مطمئن ہو جائے کہ اب میری سن لی جائے گی، تو سمجھو اللہ نے تمہاری دعا سن لی اور وہ قبول ہونے والی ہے۔ دوسری شرط، دعا کرنے والے کی روزی حلال ہونی چاہیے۔ دعا کی قبولیت کے لیے عقل حلال کا ہونا بہت ضروری ہے، یہ سب سے اہم شرط ہے۔ حلال کمائی اور بالعموم مومن کی زندگی میں حلال روزی کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو اس امر کے لیے خصوصی اہتمام کا حکم دیا۔ چنانچہ سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اے میرے پیغمبرو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، بے شک میں تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہوں۔ اور اہل ایمان کو بھی حکم دیا کہ وہ اپنی زندگی میں عقل حلال کا خصوصی اہتمام کرے، حرام کا ارتکاب نہ کرے، حرام کمائی کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے، حلال کھائیں۔ صحیح مسلم میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ دونوں آیتوں کی تلاوت کے بعد ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبے سفر کرتا ہے، پراگندہ سر اور گرد آلود ہوتا ہے، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر کہتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، در حالانکہ اس کا کھانا حرام ہوتا ہے، اس کا پینا حرام ہوتا ہے، اور اس کا لباس حرام ہوتا ہے، اور اس کی پرورش مال حرام سے ہوئی ہوتی ہے، تو کیسے اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ بھلا بتائیں، کیا اس کی دعا قبول ہوگی؟ نہیں، ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ عبادت اور دعا کی قبولیت کے لیے حلال کھانا اور مال حلال بنیادی شرط ہے۔ دعا کی تیسری شرط یہ ہے کہ دعا کرنے والا فرائض و واجبات کا پابند ہو، اس لیے کہ جو ان اعمال کا پابند نہیں ہوتا وہ اللہ کی نگاہ میں مبغوض اور مجرم ہوتا ہے، پھر ایسے آدمی کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ علماء نے لکھا ہے کہ فرائض اور واجبات کی پابندی کے ساتھ ضروری ہے کہ دعا کرنے والے کی زبان اور دیگر اعضاء فواحش و منکرات سے دور ہو۔ جو شخص فواحش و منکرات کا ارتکاب کرے گا، مثلا شراب پیے گا، حسد، کینہ، کبر، غرور، مکر و فریب، کذب بیانی، جھوٹ بولنا، قطع تعلق کرنا اور دیگر کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کا مرتکب ہوگا، اس کی دعا اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگی۔
دعا اس کی قبول ہوتی ہے جو اللہ کے دربار میں گڑ گڑائے، اس سے مانگے، اس سے طلب کرے اور وہ ان گناہوں سے پاک ہو۔ سو لہٰذا سب سے پہلے ان گناہوں سے توبہ کریں اور اپنے رب کی طرف قربت بڑھائیں، پھر اس سے مانگے۔ دعا کے کچھ آداب ہیں۔ سب سے پہلے وضو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت ہی پسند ہے کہ بندہ ہر وقت حالت وضو میں رہے، کیونکہ وضو طہارت و پاکیزگی کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ اسی طرح دعا کرتے وقت قبلہ رخ ہو۔ اس کی سب سے بڑی دلیل خود نماز ہے، جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے حضور دین و دنیا کی بھلائی کے لیے دعا کرنے سے عبارت ہے، اس لیے دعا میں قبلہ رخ ہو جائے۔ تیسری چیز، دونوں ہاتھوں کو کشادہ کر کے چہرہ اور کندھوں کے برابر اٹھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے وقت ایسا ہی کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کی ہے، کہ اللہ بڑا حیا کرنے والا ہے اور بڑا داتا ہے۔ جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اسے حیا آتی ہے کہ وہ اس کے ہاتھوں کو محروم واپس کر دے، اس کو خالی ہاتھ کیسے واپس لوٹا دے۔ چوتھی چیز، دعا کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام سے کرے۔ اسی طرح گناہوں اور خطاؤں کا اقرار کر کے، توبہ اور استغفار کر کے اپنے رب سے عہد کرے کہ وہ آئندہ اپنے گناہوں اور خطاؤں کا اقرار کر کے توبہ اور استغفار کریں، اور اپنے رب سے عہد کریں کہ آئندہ ان گناہوں کا ارتکاب نہیں کریں گے۔ دعا میں نیک اعمال کا وسیلہ بنائیں اور پورے عجز و انکساری کے ساتھ دعا مانگے۔ ان تمام باتوں پر دھیان رکھتے ہوئے اگر آپ اس طریقے سے اللہ کے دربار میں دعا گو ہوتے ہیں تو اللہ بڑا رحیم ہے، وہ آپ کو خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹائے گا۔ آپ نے سنا نہیں، اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، وہ رحمان اور رحیم اسی کی صفت ہے، تو پھر وہ آپ کو بار بار کیسے تڑپا سکتا ہے، کیسے رلا سکتا ہے؟ آپ کا رب بڑا کریم ہے، وہ صرف آپ کو آزماتا ہے، ورنہ آپ اس سے جو مانگتے ہیں وہ آپ کی ساری دعائیں قبول کرتا ہے۔ آپ کا رب بڑا کریم ہے، وہ آپ کی ساری دعائیں سنتا ہے۔ ہاں، اس کا اندازہ آپ کو وقت کے ساتھ لگتا ہے، تھوڑا وقت تو لگتا ہے، لیکن اللہ آپ کی ہر خواہش پوری کرتا ہے۔ اسے پکار کر تو دیکھیں، اس سے مانگ کر تو دیکھیں، اور اس رب کی رحمت سے نا امید ہو جانا کفر ہے۔